کہ عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ جب ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ اس کو کسی دیہات میں یا کسی صحرائی علاقے میں جہاں مکمل فطری ماحول ہو، جہاں اس کی نشو و نما مکمل فطری ماحول میں ہو، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی زندگی، بود و باش مکمل فطری ہو، ایسی جگہ اپنے بچوں کو رضاعت کے لیے دے دیا کرتے تھے، کسی خاتون کے حوالے کر دیتے تھے جو اس کو کسی دیہات کے اندر کسی ایسے علاقے میں جہاں مصنوعی زندگی کا، بناوٹی زندگی کا دور دور تک بھی کوئی اثر نہ ہو، تو وہ عورت جہاں رہتی تھی کسی دیہات میں وہ اس بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور جو بچے کے والدین ہوتے تھے وہ اس خاتون کو اجرت دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بچے کی پرورش کریں، اس کو 3 سال 4 سال تک آپ دودھ پلائیں یا 2 سال تک دودھ پلائیں، اور ہم آپ کو اس کی اجرت دے دیا کریں گے۔ یہ عرب کا معمول تھا، اور یہ ان کا ایک تصور تھا جو بالکل ایک صحیح اور حقیقت پر مبنی تصور ہے کہ انسان جب فطری ماحول میں نشو و نما پاتا ہے، ایک ایسے ماحول میں، ایسے علاقے میں، ایسی جگہ میں جہاں اس کو ساری چیزیں جو میسر ہوں، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو، تو ایسا بچہ ذہین بھی ہوتا ہے، ایسے بچے کی جسامت بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور ظاہر یہ چیز آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک وہ آدمی ہے جو شہر کا رہنے والا ہے تو 60 سال میں اس کی جو حالت ہوتی ہے، گاؤں دیہات میں 60 سال میں بندے کی وہ حالت نہیں ہوتی، وہ 60 سال کی عمر میں بھی بالکل تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں شاید 50 سال میں ایک آدمی کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے، وہ حالت ہو جاتی ہے جو ان کی 60-70 سال کی عمر میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ بنیادی سبب فطری ماحول ہے کہ وہ فطری ماحول میں نشو و نما پاتے ہیں۔ میں اس پہ آگے تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ تو حضور کے جو دادا تھے عبد المطلب، حضور کے والد تو چونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، عبد المطلب آپ کی پرورش کر رہے تھے۔ تو مکہ کے اندر یہ معمول تھا کہ ایک سال کے ایک مخصوص دنوں میں مختلف جگہوں سے عورتیں آتی تھیں اور وہاں سے بچے لے کر چلی جاتی تھیں، پھر اس طرح ہر سال ان کا یہ چکر لگتا رہتا تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد جو طائف کے جنوب مشرق میں مکہ سے کافی دور یہ قبیلہ تھا بنو سعد کا، ان کی خواتین مکہ مکرمہ آئی اسی نیت سے کہ ہم جائیں گی اور وہاں سے بچوں کو گود لے لیں گی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور کی دائی ہیں، ان کو سعدیہ اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ بنو سعد سے تھیں، ان کا قبیلہ بنو سعد تھا، اس نسبت سے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی انہی خواتین میں شامل تھی، وہ خواتین کا پورا قافلہ وہاں سے چلا اور مکہ مکرمہ کے لیے کہ ہم وہاں جائیں کسی بچے کو گود لیں۔ تو یہ خود بیان کرتی ہے کہ میری جو ظاہر ہے وہ جو بنو سعد کا علاقہ ہے وہ صحرائی علاقہ ہے، یعنی ایک قسم کا بالکل آپ سمجھیں بے آب و گیاہ قسم کی جگہ ہے، بہت کوئی سبزہ کوئی اس طرح کی چیزیں وہاں بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یہ فرماتی ہے کہ جو میری جس سواری پر میں سوار تھی تو وہ بہت ہی زیادہ کمزور تھی، اور کمزور اس وجہ سے تھی کہ وہاں نہ بارشیں ہو رہی تھی ہمارے علاقے میں، نہ کوئی چارہ تھا کہ ہم اپنے جانوروں کو کھلاتے، نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ تھا کہ ہم دور جا کر اس سے کوئی چیز خریدتے۔ تو ایسی صورتحال تھی کہ بہت غربت اور کسمہ پرسی کی حالت، اور ان کے ساتھ جو اور عورتیں تھیں ان کی جو اونٹنیاں تھیں یا ان کی جو سواریاں تھیں وہ بہت تیز رفتار تھیں، اور وہ ان سے آگے نکل جاتی تھی جب یہ قافلے کی صورت میں جا رہی تھی مکہ مکرمہ۔ تو بہرحال یہ کہتی ہیں کہ میں کسی بھی طرح بڑی مشکل سے مکہ مکرمہ پہنچ گئی،
چونکہ یہ تاخیر سے پہنچی تھی اور خواتین ان سے پہلے پہنچ گئی تھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام یتیم تھے، اور یتیم بھی پیدائشی یتیم تھے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ خواتین گئی، اور جہاں جہاں ان کو کوئی سیٹھ کا بچہ ملا، کوئی مالدار آدمی کا بچہ ملا، ہر خاتون ظاہر یہی کوشش کرتی تھی کہ ان کو کوئی مالدار گھرانے کا بچہ ملے تاکہ وہ اس کو اچھا خرچہ دے، اچھی اجرت دے، تاکہ اس کا گزر بسر اچھا ہو. تو جتنی عورتیں تھیں، انہوں نے جتنے مالدار بچے تھے یا جتنے بڑے لوگوں کی اولاد تھی، عورتوں نے جا کر ان کو گود لے لیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس خاتون پر بھی پیش کیا جاتا تھا کہ بھئی اس بچے کو آپ لے جائیں، تو وہ خواتین یہ کہہ کر انکار کر دیتی تھیں کہ ان کے جب والد نہیں ہیں تو ہمیں اجرت کون دے گا، ہمیں تنخواہ یا معاوضہ کون دے گا. تو جس خاتون پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیا گیا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس بچے کو گود نہیں لیتی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب وہاں پہنچی تو وہاں سوائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور کوئی بچہ تھا ہی نہیں. اب دو ہی صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جاتی، دودھ پلاتی. دوسری صورت یہ تھی کہ خالی ہاتھ وہاں سے چلی جاتی. یہ دو صورتیں تھیں میرے پاس، اور کوئی بچہ ایسا تھا نہیں جس کو میں گود لیتی. تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے کو یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور ابھی یہاں سے خالی ہاتھ جائیں، ہم اس بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے ہماری حالت بدل دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوئی برکتیں عطا کر دیں اسی بچے کی برکت سے جو اور خواتین کو عطا نہ ہوئی ہوں. تو یہ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں، ما منا امرأۃ الا وقد عرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتأباہ اذا قیل لها انہ یتیم، کہ جب بھی کسی عورت پر حضور کو پیش کیا جاتا تو وہ انکار کر دیتی یہ کہہ کر کہ یہ بچہ یتیم ہے. یہ کہتی ہے میں نے حضور کو گود لے لیا اور میں نے یہ کہا عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس بچے کو ہی بابرکت بنا دیں گے، اس بچے کی برکت سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیں گے. اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں وما حملنی علی اخذہ الا اننی لم اجد غیرہ، کہ میں نے بھی حضور کو اس لیے گود لیا کہ ان کے علاوہ مجھے اور کوئی ملا نہیں. یعنی اگر مجھے بھی ان کے علاوہ کوئی اور ملتا تو میں حضور کو گود نہ لیتی، کسی اور کو گود لیتی، لیکن چونکہ مجھے یہی بچہ ملا تھا تو میں نے کہا میں اسی بچے کو لے جاتی ہوں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لے لیا اور میں وہاں سے دوبارہ روانہ ہو گئی. تو کہتی ہیں جب میں نے بچے کو گود لیا تو اب تک جو ان کا اپنا بیٹا تھا اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی والدہ کے دودھ سے، اور وہ بھی پریشان، بچہ روتا رہتا تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ کئی عرصے سے ہم رات کو سوئے نہیں تھے، میں اور میرا شوہر، اس لیے کہ بچے کو دودھ ملتا نہیں تھا، وہ ساری رات روتا رہتا تھا، ہم بھی ساری رات جاگتے رہتے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بچے کو اٹھایا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا. میں نے اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا، اور سیر ہو کر دونوں بچوں نے دودھ پیا. اس طرح جو ہماری اونٹنی تھی وہ بھی دودھ سے بھر گئی، اس کو بھی ہم نے دودھ دھویا، اس سے بھی دودھ نکالا، ہم نے خود بھی وہ دودھ پیا، ہم بھی سیر ہو گئے. اور جو ہماری سواری تھی وہ بھی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ وہ عورتیں مجھ سے پوچھتی تھی کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس سواری پر تم مکہ آئی تھی؟ میں کہتی تھی ہاں یہ وہی سواری ہے، اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے. تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے بچے کو لیا، حضور کو گود لیا، اس وقت سے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات اور آپ کی وجہ سے بہت ساری سعادتیں اور منفعت اور نفع ہمیں ملنا شروع ہو گیا. تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب بنو سعد پہنچے، اپنے قبیلے میں پہنچے، تو میری اونٹنیاں، میرے بچے سارے انتہینا ریاً و شبعاً،
ہم جب پہنچے تو ہم سارے سیر ہو گئے تھے، ہماری اونٹنیاں بھی سیر تھی، ہمارے بچے بھی سیر تھے، ہم خود بھی مکمل سیر ہو کر گاؤں بنو سعد اپنے پہنچ گئے۔ اور اس موقع پر میرے شوہر نے مجھے کہا بھی لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ، کہ تم نے کوئی مبارک بچہ گود لیا ہے۔ کہ جب میرے شوہر نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اسی موقع پر مجھے کہا کہ تم نے یہ جو بچہ لیا ہے یہ کوئی بہت ہی مبارک بچہ ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہی آگے جا کے خاتم الانبیاء اور امام الرسل بننے والی ذات یہی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں میں نے اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں دودھ پلاتی رہی۔